جب یہاں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی تیاری کر کے اس مقررہ جگہ پر پہنچ گئے تھے، اور آپ کے گود میں امام حسین، ساتھ میں امام حسن، پیچھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ دیکھیں، اللہ نے جب کہا اپنے بیٹوں کو لے آؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسنین کریمین کو لے کر کے گئے، امام حسنین کریمین کو لے کر کے گئے۔ اپنی عورتوں کو لے آؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے۔ یہ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اہل بیت کی عظمت و شان کیا ہے، اور صحیح معنوں میں جو میری اولاد ہے، جو میری عورتیں ہیں، وہ یہی ہیں جو اہل بیت ہیں، امام حسنین کریمین اور ان کے والدین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ان نجران کے عیسائیوں کے سامنے آئے۔ جب سامنے آئے تو جب انہوں نے سامنے سے امام حسنین کریمین کو دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت فاطمہ پردے میں تھی، تو اس عاقب جو ان کا لیڈر تھا اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ اگر ان لوگوں نے ان کی دعا پر آمین کہہ دیا اور انہوں نے یہ دعا کر دی کہ اللہ تو اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا کر کے وہاں کر دے، اور یہ آمین کر دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پہاڑ کو ہٹا کر کے دوسری جگہ کر دے گا، ایک پہاڑ کو اٹھا کر کے دوسری جگہ کر دے گا۔ اور اگر انہوں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا پر آمین کہا تو ہمیشہ کے لیے عیسائیت جو ہے، قیامت تک کے لیے عیسائیت جو ہے پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا۔ وہ ایسے روشن چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر کسی کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ کر سکتا ہے۔ تو کیا میدان کربلا میں امام حسین دعا نہیں کر سکتے تھے؟ اگر پانی کے لیے دعا کر دیتے تو میں کہتا ہوں صرف چشمہ نہ ابل پڑتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 3000 کلومیٹر نہر فرات جاری کیے ہوا ہے، جو پانی چلا رہا ہے، وہ آپ کی دعاؤں پر چند میٹر چل کر کے خود آپ کے خیمے میں پانی پہنچ جاتا۔ نہر فرات آپ کے خیمے کے درمیان سے بہنا شروع ہو جاتا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے دعا فرما دیتے تو۔ لیکن امام حسین نے دعا نہ فرمائی، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، کبھی پھر آپ کو ذکر کروں گا۔ ورنہ آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے پیاس کی وجہ سے جب صرف اپنی ایڑی رگڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم جاری فرما دیا، زمزم جاری فرما دیا۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جو امام الانبیاء کے شہزادے ہیں، اگر وہ ایک بار پاؤں مارتے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے میدان میں وہاں سے چشمے جاری فرما دیتا۔ آپ امام الانبیاء کے شہزادے ہیں، اور دور نہ جائیں، آپ نیچے آئیں، آپ دیکھیں ان کے بیٹے اور کئی نسلوں کے بعد ہندوستان میں جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو صرف ایک پیالہ دے کر کے بھیجا اور کہا پورا انا ساگر اٹھا کر کے لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا پر پورا انا ساگر آپ کے ایک کٹورے میں آ گیا۔ تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو کیا نہر فرات سے مٹ کر کے خیمہ حسین میں نہ آ جاتا؟ کیا امام حسین کے خیمے میں نہ جاتی پوری نہر؟ ضرور آ جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے یہ آپ کو اشارہ تھا کہ آپ کی شہادت ہونی ہے، شہادت کے منصب پر فائز ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں اس کے اندر رکھی تھی جس کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کوئی دعا نہ کی۔ اور یہی عظمت و شان تھی جس کی بنیاد پر صحابہ امام حسنین کریمین سے بے انتہا محبت کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ پسند ہیں، مجھے ان سے زیادہ محبت ہے۔ ایک بار عصر کی نماز کے بعد، امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، عصر کی نماز کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے شہزادے کو لیے جا رہے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو گود میں اٹھا لیا اور کہا علی، حسن کی شکل، حسن کی صورت جو ہے وہ آپ سے نہیں ملتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی اس کی شکل جو آپ سے ملتی ہے، آپ کے گھر والوں سے ملتی ہے، اس کی ماں سے ملتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی، حسن کی صورت اور شکل آپ سے نہیں ملتی ہے، حسن کی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔
چہرہ رسول اللہ کی طرح ہے۔ تو یہ اتنی محبت ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان رسول سے، قرابت جو اہل قرابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی تھیں حضرت زینب جو کربلا میں گئیں، اور ایک ان سے چھوٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے خاندان رسول سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور لوگوں سے کہا تم مجھے مبارکباد نہ دو گے کہ میں نے خاندان رسول میں اپنا رشتہ جوڑا ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سارے ریلیشنز بریک اپ کر جائیں گے، اس دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ سلامت رہے گا اور لوگوں کے کام آئے گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے اللہ کے رسول کے گھر میں رشتہ جوڑا ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے تمام صحابہ کے لیے وظیفہ جاری کیا، الاؤنس۔ جو جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تھے ان کو 5000 دینار سالانہ دیا جاتا تھا وظیفے کے طور پر، کہ اپنی زندگی گزارے، اپنے گھر کا خرچ چلائیں۔ کتنا؟ 5000۔ اور جو ان کے بیٹے تھے، بدری صحابی کے جو بیٹے ہوتے ان کو 1000 دیا جاتا۔ یہ قانون انہوں نے بنایا تھا، اور بھی سب کے لیے انہوں نے وظیفے جاری کیے تھے، امہات المومنین کے لیے اور دیگر جو لوگ ہیں سب کے لیے وظیفے جاری کیے تھے۔ بدری صحابی کے لیے، ایک بدری صحابی کا وظیفہ سالانہ تھا 5000 دینار۔ اس کا کوئی بیٹا ہے تو اس کے لیے 1000 دینار۔ لیکن جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا اور جب تقسیم کرنا شروع کیا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالانہ 5000 دینار دیتے، اور آپ کے بیٹے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی 5000 دینار دیا کرتے تھے۔ قانون یہ تھا کہ 1000 دینا ہے ہر آدمی کو، لیکن امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، تو ان کو قانون کے حساب سے 1000 ملنا چاہیے، لیکن خاندان رسول اور تعلق کا لحاظ کرتے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 5,000 دینار دیا کرتے تھے سالانہ خرچ کے لیے۔ مال غنیمت آیا کہیں سے بٹنے کے لیے، آپ نے سب کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دیا، اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3500 دیا۔ ایک روایت میں اور زیادہ بڑھا کر کے دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ امیر المومنین، میرا آپ سے قریبی تعلق ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا شہزادہ ہوں، سب نے جو کام کیا ہے، امام حسنین کریمین حسن حسین نے بھی وہی کام کیا ہے، سب لوگ اس کام میں شریک رہے، یہ لوگ بھی شریک رہے، مجھے آپ نے 3000 دیا ہے اور امام حسنین کریمین کو 3500 دیا ہے، کیوں؟ یہ اعتراض کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، ابن عمر تو عمر کا بیٹا ہے، لیکن یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی ماں کی طرح تیری ماں نہیں ہے، ان کے باپ کی طرح تیرا باپ نہیں ہے، ان کے نانا کی طرح تیرا نانا نہیں ہے، تو ان کے وظیفے کی طرح تیرا وظیفہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور یہی نہیں، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت فرماتے، ان کو بھی جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ تقسیم کرتے، بانٹتے تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ بڑھا کر کے دیا کرتے تھے۔ فرماتے کہ ان کے والد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرماتے، بہت زیادہ محبت کرتے، مجھے یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس محبت کی بنیاد پر، اس تعلق کی بنیاد پر جب بھی میں وظیفہ تقسیم کرتا ہوں اسامہ ابن زید کو ذرا بڑھا کر کے دیا کرتا ہوں۔ یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ یمن سے ایک بار بہت سارے جبے آئے، حلے مسجد میں لا کر کے رکھا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ نہایت خوبصورت جبے یمن سے آتے تھے، یمن کے کپڑے بڑے فیمس تھے اس زمانے میں، سب کو تقسیم کیا، سب لوگ پہن کے نہایت خوش ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہیں اور خود اپنے لیے نہ لیتے تھے۔ آپ کا جو جبہ ہوتا، تمام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کے جبے پہ 14 پیوند لگے ہوتے تھے، اور بعض پیوند چمڑے کے لگے ہوتے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے پر۔ یہاں تک کہ جب بیت المقدس گئے اس زمانے میں بھی آپ نے وہی جبہ جو 14 پیوند کے لگے ہوئے تھے پہن کر کے بیت المقدس گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں دوسرے جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ جا رہے ہیں ملنے کے لیے بیت المقدس میں، آپ اچھا جبہ پہن لیجئے۔ وائٹ کلر کا جبہ نکال کر دیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب پہنچے ہیں شہر کے قریب تو کہا کہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، یہ جبہ اتارو اور مجھے میرا پرانا والا جبہ دو، میں وہی پہن کر کے جاؤں گا۔ تو امیر المومنین نے مسجد نبوی شریف میں ہر کسی کو یمنی جبہ بانٹا، اور بانٹنے کے بعد خاموش ہیں۔
امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہے وہاں پر، اور آپ نے کاتب کو بلایا، بولا خط لکھو یمن کے گورنر کو کہ 2 جبے اس طرح کے خوبصورت اس سائز کے بنا کر کے فوراً میں یمن سے مدینہ بھیجا جائے۔ اور وہ خط گیا ہے، اور گورنر نے کچھ ہی دنوں میں، چند دنوں میں یمن سے 2 جبے بنا کر کے سائز کے نہایت خوبصورت امیر المومنین کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 2 جبے حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا ہے، اور جب وہ شہزادے وہ 2 جبے پہن کر کے آئے ہیں، تب عمر ابن خطاب کہتے ہیں طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہوا ہے، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ میں نے شہزادوں کو جب دیکھا جبے میں نے جب شہزادوں کو جبہ پیش کیا، جب وہ پہن کر کے میرے سامنے آئے ہیں، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ اتنی محبت تھی تمام صحابہ کو، جو یہ اجلے صحابہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، ان کو اتنی محبت تھی۔ اور آپ دیکھیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، شہید کرنے کے لیے لوگ آ گئے، اس وقت حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر شریف جو ہے 30-31 سال کے آس پاس تھی، 30 اور 31، بالکل نوجوان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ڈیوٹی مقرر کی کہ تم جو ہے امیر المومنین کے گھر کے سامنے ننگی تلوار لیے کھڑے رہو گے، کسی کو گھر کے اندر جانے نہیں دینا ہے۔ اور بہادری اور شجاعت دیکھے کہ کم سے کم 2000 لوگوں نے گھر کو گھیر رکھا ہے، اور 2 شہزادے دروازے پر کھڑے ہیں تلوار لے کر کے۔ 2000 بلوائیوں میں سے، 2000 فسادیوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازے سے اندر داخل ہو جائے۔ وہ جب داخل ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، تو پیچھے کے حصے سے داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کتنی تھی، کتنے بریوری جو تھی آپ کے اندر موجود تھی، آپ لوگوں کے اندر، کہ کسی کی 2000 لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازے سے داخل ہو جائے۔ یہی وجہ تھی، کسی 72 لوگ جب میدان کربلا میں 22,000 کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو 22,000 لوگوں کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ آ کر کے خیمے میں حملہ کر دے جب تک امام حسین موجود رہے۔ کوئی بھی بلوائی، کوئی بھی یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی شخص آ کر کے امام حسین کے خیمے پر حملہ نہیں کر سکا۔ یہ بہادری تھی، یہ شجاعت تھی امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اور اس کے علاوہ آپ صرف کربلا کی ایک جنگ جانتے ہیں جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ اس سے پہلے 26-27 ہجری میں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو یہ علاقہ تھا آپ کے افریقہ کا۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ جس زمین پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، افریقہ کی زمین پر، یہاں بھی امام حسنین کریمین نے اپنا قدم رکھا ہے۔ یہ سوڈان وغیرہ کا جو علاقہ فتح ہوا، اس جنگ میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شریک ہوئے، اور افریقہ کے کئی ملکوں کے فتح کرنے میں امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جہادوں میں شریک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو سائپرس وغیرہ کا علاقہ ہے، جسے عربی میں قبرص کہتے ہیں، سائپرس ہے، تروپلی ہے، یہ جو علاقے فتح کیے گئے، اس علاقے کے فتح کرنے میں 26-27 ہجری میں جب وہ جنگ ہوئی، اس میں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ، حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان تمام جنگوں میں شریک رہے، تمام جنگوں میں شریک رہے، تمام جنگوں میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس کے علاوہ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران میں جنگ ہوئی، طبرستان جو آج نارتھ ایران اور ساؤتھ ترکمنستان کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں اس زمانے میں جنگ ہوئی۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بھی شریک رہے اور ان تمام علاقوں کے فتح کرنے میں بھی شریک رہے۔ ایسا نہیں کہ صرف کربلا میں پہلی بار جنگ لڑنے کے لیے شہزادگان گرامی گئے ہیں، پہلی بار جنگ لڑنے کے لیے امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تمام دور دور کے علاقوں میں جو جنگیں ہوتی، جو جہاد ہوتا، ان جنگوں میں آپ شریک رہے۔ اپنے والد کے زمانے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، تو ان کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، تمام جنگوں میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے اور آپ نے جہاد کیا ہے۔ اتنی بہادر و شجاعت تھی، یہ بہادر و شجاعت تھی جس کی بنیاد پر آپ میدان کربلا میں اکیلے بھی چل پڑے تو کوئی خوف نہیں تھا، چہرے پہ کوئی ڈر نہیں نظر آتا تھا کہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے تو میں اس سے جنگ کیسے کروں گا۔ نہیں، یہ شجاعت و بہادری تھی جو آپ نے اپنے ورثے میں پائی تھی، جو آپ نے اپنے والد گرامی سے پائی تھی، جو آپ نے اپنے نانا جان سے پایا تھا، اور اسی شجاعت و بہادری کی بنیاد پر آپ تمام جنگیں لڑتے گئے اور تمام جنگوں میں فتح یاب اور کامیاب رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آگے کا واقعہ ہے کہ یہ یزید کے ساتھ جو جنگ ہوئی، خاص طور سے جو میدان کربلا میں، یہ کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی اس کی، وجہ جاننا ضروری ہے۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں
کہ میدان کربلا میں جنگ لڑی گئی اور وہاں پر کیا ہوا، کیوں ہوئی اور اس کے کیا نتیجہ نکلا، اور جو کربلا کی جنگ تھی اس کے بعد کے کیا حالات اور واقعات تھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل کنٹینیو کریں گے۔ اور خاص طور سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شریک رہی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پورا کربلا دیکھا آپ نے، کوفہ گئیں، شام گئیں، وہاں سے مدینہ آئیں اور پورے قافلے کو آپ اپنے گھر تک لے آئی ہیں، ان کے جو صبر کا اور جو آپ کی جو ثابت قدمی ہے اس کا جو بیان ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اس پورے بیان کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔